اشرح محرم الرحمن کی تقریر کے اعتبار سے آج کی آخری نشست ہے اور ہمارا موضوع آیت ولایت تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی سورہ المائدہ کی 55 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ ولیکم اللہ، تمہارے وجودوں کے سب سے پہلی ولایت اس رب کی ہے جس نے تمہیں خلق فرمایا۔ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کر، لم تکن شیئا مذکورا، اے انسان تیری حقیقت یہ ہے تیرا اس کائنات میں ذکر تک نہ تھا، تیرا اس کائنات میں نام بھی نہ تھا، تیرا اس کائنات میں کوئی تصور بھی نہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا فلان ابن فلان، کوئی نہیں جانتا تھا فلان خطیب، فلان عالم، فلان مولوی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی کائنات میں تیرا ذکر نہ تھا، ایک نجس قطرے سے اتنی عظیم پہچان جس رب نے کروائی، اسی کا حق ہے کہ وجود تیرا ہونا چاہیے، ارادہ اس پر ہونا۔ ہم چلے بارگاہ الہی میں، پروردگارا تیرے علاوہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، تو نے ہی مجھے وجود عطا فرمایا ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میری حاضری قبول کر لے۔ آواز پروردگار ہے، اب میرے دروازے پہ جھکا ہے، اس وقت تک تجھے قبول نہیں کروں گا جب تک تیری زمین باب مدینہ پر جا کر نہیں جھکے گی، جب تک تیرے دل میں غلامی مصطفیٰ نہیں آئے گی، جب تک گنبد خضرا کو جا کے نہیں چومے گا، اس وقت تک میری ولایت تجھے نہ ملے گی۔ ہم چلے سلطان الانبیاء کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وہ رب اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک رسالت کے دروازے سے نہ جایا جائے۔ سلطان الانبیاء نے فرمایا اگر وہ رب بغیر دروازے کے نہیں آنے دیتا تو میں محمد بھی تو شہر ہوں، شہر کو پھلانگ کر تو نہیں، اس کے دروازے سے آنا پڑے گا، اس وقت تک میں بھی قبول نہیں کرتا جب تک تم بھی میرے دروازے پہ نہ جاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ بتائیے آپ کا دروازہ کہاں ہے؟ فرمایا میرے دروازے کی رنگ بھی ہیں، میرے دروازے کا ڈیزائن بھی ہے، میرے دروازے کی علامات بھی ہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے، کہا میرے دروازے کی 3 صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت میرے دروازے کی یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان میں سے ہے، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے، تیسری صفت اس کی یہ ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے صفات بتا دی، کوئی اپنے اندر دعویٰ کر سکتا ہے یہ ساری صفات مجھ میں پائی جاتی ہیں؟ سلطان الانبیاء نے سبھی لوگوں کے خوابوں پہ پانی پھیرتے ہوئے غدیر خم کے میدان میں اسی اپنے دروازے کا ہاتھ بلند کر کے بتایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس پہ اس رب کی ولایت، اس پہ محمد مصطفیٰ کی ولایت، اور جس پہ مصطفیٰ کی ولایت ہے اس پہ میرے اس علی کی ولایت ہے۔ مگر ادھر تک ہماری گفتگو پہنچی، اور کل میں نے موضوع کو تسلسل آگے بھی دیا تھا تاکہ اشرح مجالس امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہے، تو ہم جب ولایت علی کو لینے کے لیے گئے تو سلطان الانبیاء نے میدان عرفات میں ایک عظیم مشترکہ جو تمام مسلمانوں کے ہاں مستند حدیث ہے، جسے حدیث خلیفہ اثنا عشر 12 خلیفوں والی حدیث کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے،
اس حدیث کی روشنی میں سلطان الانبیاء نے فرمایا یاد رکھنا جب علی کے دروازے پہ جھک رہے ہو تو پھر علی کے دروازے پہ جھکنے کے بعد پھر نہ کبھی بنی امیہ کے پاس جانا نہ بنی عباس کے پاس جانا، میرے بعد پھر یہی ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا، پہلا علی ہوگا، دوسرا حسن ہوگا، تیسرا حسین ہوگا، چوتھا امام سجاد ہوگا، پانچویں باقر ہوں گے، پھر صادق ہوں گے، یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر غیبت کا زمانہ آئے گا۔ فرمایا جتنا مرضی طول ہو جائے غیبت کا زمانہ، میرا 12واں پردہ غیب میں موجود رہے گا اور اپنی ولایت کا حق رکھتا رہے گا۔ کسی سائل نے پوچھ لیا مولا بتائیے تو صحیح جب 12واں ہو گئی پردہ غیب میں تو اس کی ولایت کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح الشمس وراء السحاب، جس طرح بادل کے پیچھے چھپا ہوا سورج روشنی دے سکتا ہے، اسی طرح میرا مہدی بھی پردہ غیب میں رہتے ہوئے حق کی ولایت ساری کائنات پہ رکھ سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ ہے ولایت جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی انسان اس راستے کا انتخاب کرے جو راستہ سلطان الانبیاء نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی واضح آیات اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہی وہ چوائس تھی جس کی وجہ سے 72 قربان ہو گئے مگر بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ وہ کہتا تھا بیعت میری کرو، 72 کہتے تھے اس وجود کے مالک کو حسین کہا جاتا ہے، کسی میں جرت نہیں ہوئی۔ تو آئیے آج تھوڑی سی مجھ سے 1-2 گزارشات فقط وقت کے امام کے اعتبار سے سن لیجیے، تاکہ ہم سبھی لوگ مل کر یہ جو اشرا کرتے ہیں، یہ جو تعزیت کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ بارش کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کا اگر بزرگ کوئی فوت ہوا تھا، اگر وہ اپنے بزرگ کی برسی کرتا ہے تو اس کی تعزیت کسے دیتے ہیں؟ وہ پوتا، نواسا، بیٹا، بیٹی جو بھی ہوتا ہے اسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہم جتنا یہ سارا عشرہ محرم الحرام کرتے ہیں کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب شام غریبہ ہو یا مثلا سیووں کی مجلس جب ختم ہو، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب پوری دنیا سے آزاداران سید و شہداء کی لسٹ تیار ہو مہدی دوران کے پاس، اوپر نہیں کم از کم آخر میں تو ہمارا نام ہونا چاہیے۔ یہ مقصد ہوتا ہے یا نہیں؟ سوچا ہے کبھی بیٹھ کے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل تو مقصد یہی ہے کہ پردہ غیب میں جو اس وقت حجت خدا ہے اس کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تو کہا تھا ولایت کا مطلب میرے 12 کی ولایت کو ماننا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کے دل میں وقت کے امام کی ولایت بھی ہے؟ آج مجھے تمہید بیان نہیں کرنا، میں 6-7 دن بہت معانی بیان کی ہے کہ ولایت کہتے کسے ہیں، ولایت کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ آج فقط میں نے آج کی مجلس کو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں لے جانا ہے۔ دیکھیے ہم کس امام کے ساتھ مشہور ہوں گے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یا امام حسین کے ساتھ؟ بولے یوم ندعو کل اناس بامامہم، روایت سنی ہے، آیات کا مجموعہ بھی ہے کہ اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آپ اور میں کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، اس زمانے کے لوگ ہم امام زمانہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سنیے شان علی کیا ہے۔ امام زمانہ تا سلسلہ امام حسن، یہ سارے جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ڈائریکٹ تعلق امام زمانہ سے جوڑنا ہے، کیونکہ ہم نے امام زمانہ کے ساتھ معاشور ہونا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ روزانہ آپ کا نامہ اعمال ایک امام کی خدمت میں جاتا ہے، اور وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، روزانہ آپ کے اور میرے نامہ اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے
ولایت کا مطلب تو یہ ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ولایت کا مطلب تو یہ ہے میرے ارادے پہ اس کا ارادہ ہے. ولایت کا مطلب تو یہ ہے جو مہدی سوچے وہ میں سوچوں. ولایت کا مطلب تو یہ ہے جو مہدی ارادہ کرے وہ میں ارادہ کروں. ولایت کا مطلب یہ ہے میرے دل و جان پہ حکمرانی نرجس کے لال کی ہے. اگر ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہوئے میرا کردار اپنے عقیدے کے مخالف ہو تو شام کو جب نامہ اعمال پہنچے امام زمانہ کی خدمت میں تو امام زمانہ کو تکلیف ہوگی یا خوش ہوگی؟ سوچنا چاہیے. مجلس حسین فکر کا نام ہے، سوچنے کا نام ہے. یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ دروازہ حسین ہے جو آج بھی غور پیدا کرتا ہے. صرف سوچنے کی ضرورت ہے. تو سامعین گرامی ان چیزوں کی طرف آئیے اور اپنی توجہ کو مبذول کریے کہ ہمیں یہ نظریہ بھی اختیار کرنا ہے کہ ہم اپنے وجود پہ ولایت امام مہدی کو نافذ کریں. اپنے کردار سے بتائیں کہ اس وجود کا مالک امام زمانہ ہے. میں اس دنیا کے کسی امام کو ماننے والا نہیں ہوں. ایک مثال سنیے، درود بھیجیے محمد والے محمد. چھٹے امام کی خدمت میں سدیر سیرفی کہتا میں اور میرے ساتھ اور صحابہ ہم گئے. ناراض نہیں ہوئے گا، یہ ضروری ہے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا. کہتا میں جا کے دیکھا امام صادق علیہ السلام فرش ضمیر میں بیٹھ کر گریا کر. کون؟ چھٹے امام فرش پہ بیٹھ کے گریا کر رہے ہیں. کہتا میں امام کی خدمت میں گیا، مولا بڑے مصائب و حرام دیکھے مگر اس طرح دھاڑیں مار مار کے گریا کرتے تو نہیں دیکھا کبھی. آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی کہ بنی امیہ یا بنی عباس کی طرف سے کوئی میرے اوپر کوئی بڑا ظلم ڈھایا گیا ہو. میں ان مصیبتوں کی وجہ سے گریہ نہیں کر رہا. تو بولا پھر کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کہا میں علم غیب کے ذریعہ اپنے 12ویں کا زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ماننے والے زبان سے تو میرے مہدی کا اقرار کریں گے مگر ان کا کردار ہمارے مہدی کے مطابق نہیں ہوگا. امام صادق علیہ السلام امام زمانہ کی امامت سے پہلے غیب کے ذریعہ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا کردار ہمارے دین کے مطابق نہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم تو وہ میں اپنی بات کروں، ہر بندہ اپنی بات کرے. کسی عالم دین نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا اور وہ مولا علی کے فرمان کی روشنی میں ہے. فرمایا جو شخص ایک انگلی کسی اور کی طرف کرتا ہے حقیقت میں 3 انگلیاں اس کی اپنی طرف ہوتی ہیں. کہ تجھے ایک عیب نظر آتا ہے، 3 اپنے نظر نہیں آتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو، اب میں جتنی احادیث بیان کروں گا ہم فوراً اپنے پاس والے میں بیٹھ کے سوچیں گے اس میں اتنے عیب ہیں، اس میں اتنے ہیں، اس میں اتنے ہیں. ہر ایک نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے، کسی اور میں نہیں دینا. درود بھیجیے محمد والے محمد. خط لکھا شیخ مفید نے غیبت کے دور میں امام زمانہ کو خط لکھا، مولا آپ کا ظہور کب ہوگا؟ فرمایا 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میرا ظہور نہیں ہوتا. سنیے ان چیزوں جن کی ولایت اب ڈائریکٹ ہمارے وجود میں ہے، اس امام مہدی کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ ان میں سے 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں فقط عرض کر رہا ہوں. فرمایا سب سے پہلی چیز، ہمارے ماننے والے زبان سے تو کہتے ہیں ہم امام مہدی کا نظریہ رکھتے ہیں مگر ان کا کردار نظر نہیں آتا کہ وہ مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں. مثلا نام لینے پہ جلدی مگر مسجد میں نظر نہیں آئے. امام زمانہ کیا چاہتے ہیں؟ نماز ہونی چاہیے یا نہیں؟ سچ بولنا چاہیے یا نہیں؟ دھوکہ دینا چاہیے یا نہیں؟ حیا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بہن کا حق دینا چاہیے یا نہیں؟ ڈکیٹی کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ سارا دین جس کی بقا کے لیے مہدی انتظار میں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کے ساتھ میرا ربط ہو تو سب سے پہلے مجھے امام کے نظریے کو اپنے وجود پہ نافذ کرنا ہوگا.
مثال کے ذریعے بات کرنے کا عادی ہوں. آپ نے یہ امام بارگاہ بنایا ہی نہیں ہے بالفرض. ایسے زمین پڑی ہے، نہ چٹائیاں لی ہیں، نہ کسی خطیب سے بات کی ہے، نہ کوئی ساؤنڈ ہے، نہ کوئی چیز ہے. آپ چلے جائیں کمشنر آفس اور کون ہو آپ سارے اکٹھے ادھر جا کے کہ ہمیں مجلس کی اجازت ہے. وہ کہے ٹھیک ہے یار مجلس کی اجازت آپ کو دیتے ہیں، سیکیورٹی آپ کو دیتے ہیں، کہ کرنا کیا ہے؟ وہ ہماری جگہ ہے، ہم وہاں عشرے کا پروگرام بنا رہے ہیں. وہ فوراً کہے گا پہلے بنائیں، کوئی چار دیواری کریں، کوئی چھت ڈالیں تاکہ روڈ کی جگہ ہے، تاکہ تمہیں کوئی عزاداری اور اس کے حوالے سے ڈسٹربنس نہ ہو. پھر مجھے بتانا، میں تمہاری سیکورٹی کا اہتمام بھی کروں گا. اگر کچھ بھی نہ ہو اور بندے کہیں ہم نے عشرہ محرم کروانا ہے، بندہ کہے گا پہلے تیاری اپنی ہے نہیں، باتیں اگلی ہو رہی ہیں. امام زمانہ کا انتظار کرنے کا مقصد یہ ہے پہلے اپنی تیاری مکمل ہو، پھر دست دعا ہوں اللہم عجل لولیک الفرج. اے میرے پروردگارہ میرے امام کو بھیج. میں آؤں یہاں 11:15 بجے اور سرمدہ مجھے قبلہ آج آپ لیٹ ہو گئے. میں بھاگ کے اندر آیا، کیا دیکھا بندے 2 بیٹھے. میں نے دل میں سوچا واہ صاحب جی واہ، لیٹ میں ہو گیا، بندہ ایک اندر نہیں بیٹھا، 2 بیٹھے، ایک حدیث حساب پڑھنے والا، ایک ساؤنڈ والا. یہ کون سی انتظار ہے؟ انتظار یہ ہے مجمع سارا بیٹھا ہو، مولوی لیٹ ہو تب اسے کہا جاتا ہے آپ کی انتظار ہو رہی ہے. یہ انتظار کا مطلب ہے. امام زمانہ کے انتظار کا مطلب سر تپا میرا وجود و اطاعت امام میں اس قدر ہو کہ میں بلا کے کہوں یہ وجود تیار ہے، آئیے اسے حکم دیجئے کہاں اس نے قربان ہو. یہ انتظار کا مطلب. ورنہ زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے. آسان مثال دی میں نے آپ کی خدمت میں، اس سے زیادہ میں کس طرح آپ کی خدمت میں بیان کروں. تو امام زمانہ علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز جو مطالبہ کیا وہ ہمارا کردار نہیں. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں دامن وقت میں گنجائش نہیں، مگر کیا کروں، وقت کے امام کو اگر یاد نہ کیا تو اشرا ادھورا رہ جائے گا. ہمارے وجودوں میں امام ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے دوست ہیں اپنے امام کو روزانہ یاد کرتے ہیں؟ ماں ناراض ہوتی ہے یا نہیں؟ بیٹا آج آپ نے کال ہی نہیں کی، بیٹا ملنے کے لیے نہیں آئے، بیٹا اتنے دن ہو گئے. باپ ناراض ہوتا ہے، دوست ناراض ہوتا ہے، ہمسائے ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار محسوس کرتے ہیں. ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کریں تاکہ وہ ناراض نہ ہو. دعائے امام زمانہ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن روزانہ پڑھتے ہیں. کبھی ہوا کہ نماز پڑھی اور اکیلے بیٹھ کے کام پہ جانے سے پہلے سوچا امام سے بات تو کرتا جاؤں، سوچا کل چلیں ایک دن کو چھوڑیں، ہفتے بعد جمعے کا دن آج کا دن منسوب ہے وقت کے امام کے ساتھ. مستحب ہے آج کے دن دعائے ندبہ پڑھی ہے. کیا ہے دعائے ندبہ کے جملے؟ امام زمانہ کے بارے میں ایو ارضن تقلک او ثرا اب رضوا او غیرها امضی طوا بل ایو ارضن تقلک او ثرا. اے میرے امام مجھے نہیں معلوم آپ مدینہ میں ہیں یا کربلا میں ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ سامرہ میں ہیں یا مشہد مقدس میں ہیں. جس دنیا کی سرزمین میں بھی آپ شرف و فرما ہیں، مجھ آسی کا سلام روز جمعہ آپ کی طرف روانہ ہو رہا. یہی کربلا روز عاشور سید الشہداء نے فرمایا تھا یا ولدی المہدی. جب میری آقا ذاتی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پہلو زخمی ہوا، فرمایا تھا یا ولدی المہدی، میرا بیٹا مہدی آئے گا اور ان سب کا انتقام لے گا. اسی دعائے ندبہ میں لکھا ہے این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ وجود ذی نور جس کے وجود کے آنے کے بعد کربلا کے قاتلوں کا انتقام لیا جائے گا.
یعنی ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ امام کے ساتھ مل کر رجعت کا نظریہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت سے پہلے ایک اور نظام حکومت قائم ہوگا جس میں امام زمانہ علیہ السلام اپنی حکومت قائم کر کے قاتلان کربلا ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو قبر سے نکال کے ان کا انتقام لیں گے اور اسی دنیا میں سزا دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے یزیدیت کیا ہوتی ہے، ولایت حسین ابن علی کیا ہوتی ہے۔ یہ نظریہ ہے، مگر ہم کتنا امام زمانہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں؟ تو میں اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش کروں گا، خدا را ہماری مشکلات آتی ہیں، بیماری آ گئی، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بچہ مریض ہے، بچے کے رزق کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، فلاں جگہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، فلاں عالم کے پاس جائیے، فلاں پیر کے پاس جائیے، فلاں جگہ جائیے۔ سنیے اس بات کو، اپنے دل میں جگہ دیجیے گا، اگر آپ کی معرفت اس بات کو سننے کی اجازت دے، ان سبھی ہیلوں وسیلوں کے اعتبار سے اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، میں نے تجھے نرجس کا لال مہدی عطا فرمایا، پھر بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا نظر آ رہا ہے۔ امام زمانہ کو یاد ہم کیوں نہیں کرتے؟ اکیلے بیٹھ کے ہم مصلی عبادت بچھا دیں، اپنے وقت کے امام سے باتیں کریں۔ جو زیارتیں گئے ہو، کربلا جاتے ہو، نجف یسرف جاتے ہو، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے امام سے ہم خطاب کرتے ہیں، جب ذریع سامنے ہوتی ہے ہم زیارت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم، اے میرے پروردگار، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، کیا میں تیرے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اے مولا علی، اے امام حسین، انک تسمع کلامی وترد السلامی، میں اس عقیدے پر پہنچا ہوا ہوں، میں اگر آیا ہوں کربلا میں، آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور میں جو سلام علی الحسین کہہ رہا ہوں، ایک ایک سلام کا جواب بھی آ رہا ہے، ولیکن السمع حاجب عنہ، لیکن یہ میری سماعت، اس کے اوپر گناہوں کا اتنا پردہ ہے کہ حسین کے سلام کا جواب نہیں سن سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، گناہوں کی وجہ سے ہم جواب نہیں سن سکتے۔ اسی طرح امام زمانہ وہ ہماری بات کو سنتے ہیں لیکن ہم ان کی بات کو نہیں سن سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز دوستو، عزیزو، بزرگو، ہماری ولایت الہی جس کا اللہ نے مطالبہ کیا، سب سے پہلی ولایت اللہ کی، دوسری مصطفیٰ کی، تیسری علی کی، وہ سلسلہ ولایت پھر نہ بنی امیہ نہ بنی عباس، وہ پہنچا ہے غیبت میں رہنے والے مہدی دوران تک۔ اس ساری کائنات میں حکمرانی و ولایت اس وقت مہدی دوران کی ہے۔ مجھے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ اس پہ بھی ولایت اسی مہدی دوران کی نظر آتی ہے۔ یہ ساری بات ایک مانے کیا؟ امام زمانہ علیہ السلام نے خط کا جواب دیا کہ اگر میرا ظہور نہیں ہو رہا، اس میں ایک چیز میرے شیعوں کا اپنا کردار ہے کہ وہ تیار ہی نہیں، وہ تیار ہوں تو میرا ظہور ہو۔ دوسری چیز فرمایا کلہم یعتقدون، سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام زمانہ ہی برحق ہے، سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت امام مہدی، سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ولایت کا حقدار ہے تو فقط پردہ غیب میں رہنے والا امام زمانہ ہے۔ میری اس بات کو میں نے جان بوجھ کر اپنے عشرے کے سب سے آخر میں رکھا اور دل سے، بغیر نعرے، بغیر درود، دل کے تصورات اور معرفت سے اس چیز کو قبول کیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے سبھی ہیں، ہر ایک کے دل میں مہدی رہتا ہے، مگر آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھتے ہیں۔ ایسے ہے کہ یہ بھی علی والا، یہ بھی علی والا، یہ بھی علی والا، یہ بھی علی والا، یہ بھی علی، یہ بھی حسین کا ماتم، یہ بھی حسین کا ماتم، یہ بھی حسین کا ماتم، ادھر بھی حسین کا ماتم، ادھر بھی مہدی، ادھر بھی مہدی، ادھر بھی مہدی، ادھر بھی مہدی، مگر ادھر بھی نفرت، ادھر بھی نفرت، ادھر بھی نفرت، ادھر بھی نفرت، ادھر کدورت، ادھر کدورت، ادھر کدورت، ادھر کدورت۔ امام فرماتے ہیں یہی تمہاری نفرتیں میرے وجود کو ظاہر ہونے سے مانے بنتی جا رہی ہیں۔
समझ आ रही है मेरी बात को? मेरा नौजवान इस चीज़ को सुन रहा है? मेरे बुजुर्ग उनके दिलों में मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही? छोटी सी गलती सामने आ गई किसी शिया की, फुला तो गाली हो गए। छोटी सी गलती किसी मोमिन की सामने आ गई, ये तो मुकस्सिर हो गया। छोटी सी गलती किसी की आज़ादारी में सामने आ गई, उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। इमाम फरमाते हैं तुम्हें छोटी छोटी खताएं याद आती हैं, तुम्हें उस बंदे के दिल में मेहदी का अकीदा नजर नहीं आता? तुम्हें ये नजर नहीं आता कि उसके दिल में भी हुसैन है? तुझे ये नजर नहीं आता वो भी आज़ादार है? तुझे ये नजर नहीं आता उसका भी वली अली है? जब उसका वली भी अली है, जब वो भी हुसैनी आज़ादार है, जब उसके दिल में भी महदी का नजरिया है, फिर कौन सी चीज है जो हमें एक दूसरे से दूर करती हुई नजर आ रही है? एक और मिसाल मैं उसी पे आपकी जहमत तमाम कर रहा हूँ। सियासी लोग अपने मफाद में इकट्ठे होते हैं या नहीं होते? बड़े बड़े गिरोह इकट्ठे हो जाते हैं। वही अज़ल की दुश्मनियाँ नून लीग के नाम पर इकट्ठे हो गए, आपस में ज़मीनों के झगड़े। कहा कि यार पहले तो आप एक दूसरे को बड़ी गालियाँ देते थे, आजकल क्या हुआ? कहा आजकल हमारा सियासी ग्रुप एक है। मिलता है ना जवाब, आजकल हमारा ग्रुप एक है, लिहाजा खामोश है। ये आप PTM देख रहे हैं, मिसाल दे दूँ आप, ये सभी एक दूसरे के बारे में कहते थे क्या, उसको उखाड़ेंगे, उसको लिटाएंगे, उसको फाड़ेंगे, उसको ये करेंगे। मफाद आया, 11 जमातें 13 जमातें इकट्ठी हो गई या नहीं? मैं कहता हूँ कितना बदबख्त नजरिया है हमारे बाज दोस्तों का, और हमारा अपना कह लूँ कि हम इन सियासियों जितने भी अक्लमंद नहीं हैं, वो अपने दुनियावी मफाद में इकट्ठे हो जाते हैं, हम अपने महदी की हुकूमत पे इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं है। हम कौन कहता है हम सभी मासूम हैं? किसी का नजरिया है हम सभी मासूम हैं? सबका नजरिया है कि मासूम फकत 14। जब मासूम फकत हैं ही 14, इसका मतलब है मुझ में भी गलती होगी, इधर भी गलती होगी। करना ये है वो मेरी गलती को छोड़े, मैं उसकी गलती को छोड़ूं। इमाम हिसाब करें कि गलती क्या होती है, हमें फकत ये देखना है उसके दिल में भी महदी है, इस दिल में भी महदी नजर आ रहा है। ये होना चाहिए। आज़ादारी से शुहदा हुसैन के नाम पे इकट्ठे हो जाएं। खुदा की कसम आप हुसैन की कदर करें, फिर देखिए ज़हरा आपको क्या हजरत आ करती है। ये कोई बात नहीं है इत्तेफाक इत्तेहाद की जानिब जाएं। छोटी छोटी बात सामने आ गई, ये हमारे घर के मसले, किसकी जरूरत है इमाम बारगाह के बाहर हमारी नबहास को छेड़े और हमारे इन इख्तिलाफात से फ़ायदा उठाए। ज़नीर करनी है नहीं करनी मेरे घर के मसले, आप खामोश हैं। ज़ुहूर नज़ूल होना है मेरे घर के मसले, आप खामोश है। मातम का कमीज उतार के करना है या पहन के करना है, ये मेरे घर का मसला है। फलां जितने मसाइल चल रहे हैं, शहादत सालसा पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ये मेरे घर का मसला है। एक मसला तुम्हारा और हमारे सब का है, तुम महदी को नहीं मानते, हम सभी महदी की विलायत की बात जाओ बाहर जाके इख्तिलाफात रखो। मेरे इस चार दीवारी के अंदर तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे उस जवान के नजरिए को छेड़ो मेरे खिलाफ और मुझे इस्तेमाल करो उस बुजुर्ग के खिलाफ। इमाम फरमाते हैं ये फिक्र शेख मुफीद मेरे शीयों से कहो अपने अंदर पैदा करें, एक अपने वक्त के इमाम की विलायत पे इकट्ठे हो जाएं। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, मैं खुद आकर इनके छोटे छोटे इख्तिलाफात को दूर करूंगा। वो है पर्दा गैब में इंतजार के लिए में है, और हमें एक दूसरे के साथ हुसैन के नाम पे इकट्ठा होना है। कुछ चीज़ें ये जो अपने कुछ हमारे दोस्त ना वीडियो क्लिप लगा के उन्होंने अपनी रोज़े महशर बनाई हुई, वो रोज़ाना हिसाब करते हैं फलां शिया के नाम अमाल का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते कुछ चीज़ें मलाइका के लिए भी रख दो, उन्होंने भी महशर में हिसाब लेना। ये इधर ही ना हम सभी का हिसाब करते रहे, वो कितना शिया है और ये कितना शिया है। अकीदा दिल में होता है, ज़ाहिर अमल से होता है। तो मेरे दोस्तों का आखिरी पैगाम यही है, अपने अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा कीजिए।
ایک دوسرے کی لفظشوں سے درگزر کیجئے. امام حسین کے نام پہ، عزاداری سید الشہداء کے نام پہ، ذکر سید الشہداء کے نام پہ، مہدی دوران کے نام پہ اکٹھے ہو جائیے. سوچئے اس مقصد تک، یعنی امام حسین علیہ السلام نے امام زمانہ کی ولایت کو باقی رکھنے کے لیے کتنی بڑی قربانی کی. اگر امام حسین نعوذ باللہ اس وقت اقدام نہ کرتے، کیا اس وقت امام زمانہ کی ولایت ہوتی؟ نہیں ہوتی. اسی امام کی ولایت کے لیے راوی خود لکھتا ہے، کہتا ہے ہم دیکھ رہے تھے. سنیے آخری جملہ اور زحمت تمام کر دیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، ہزاروں کا لشکر ہے، ادھر سے 70 ہے، ادھر سے بیعت کا مطالبہ ہے، ادھر سے حسین ابن علی ہے، ادھر سے معاویہ کے اولاد ہے، ادھر سے علی ابن ابی طالب کی طہارت ہے. کیا ہوگا؟ جو اتنے بڑے لوگ بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے مؤرخین اپنے اپنے قلم اٹھا کے لکھ رہے تھے اور نگاہیں اٹھی تھی زہرا کے لال کی جانب، دیکھا جا رہا تھا آج حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اٹھا ہے طہارتوں کی انما کا وارث، نکلا ہے ابو طالب کی شجاعت، نکلا ہے ولایت الہی کا پرچم اٹھا کے فوجی اشتیاء کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ان الدعی ابن الدعی قد ترکنی بین اثنتین، ہے ہاتھ من الذلہ، میں بیعت نہیں کروں گا. کیوں؟ ان اللہ ورسولہ وحجور طابت وطہرت، مجھے 3 چیزیں بیعت کرنے سے منع کر رہی ہیں. ایک میرے وجود پہ ولایت میرے رب کی ہے، دوسرا میری رگوں میں خون ابو طالب کا دوڑتا نظر آتا ہے، اور تیسرا میں طہارتوں کی انما کا وارث ہوں، وہ مرسونہ کی نجاست نظر آتا. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی طہارت نجاست کے سامنے نہیں جھک سکتی. اور لکھنے والوں نے لکھا تاریخ میں ان الحسین ابن علی لم یبایع یزید، کہ اس نے بیعت سے انکار کر دیا اور اسلام کو بقا ادا کر دی. سنیے آخری جملہ میری عشر مجالس کا، اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دیجئے. عزادارو میں کہتا ہوں امام حسن مجتبی نے بھی جنگ لڑی، مولا علی علیہ السلام نے بھی بیعت خلفاء نہیں کی، اس کے بعد بھی ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، دشمن کے مقابلے میں آتے رہے. آخر حسین ابن علی کا کربلا میں کردار کیا ہے؟ سنیے، مولا علی نے خلافت سے بیعت سے انکار کیا تو بعد میں آنے والے حاکم شام میں جرأت رہی کہ حسن سے بیعت کا مطالبہ کرے، مگر حسین نے ایسا ذلیل کیا یزیدیت کو، پھر کبھی کسی وقت کے یزید میں جرأت پیدا نہیں ہوئی کسی وقت کے حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنا. آئے ہیں، زہر پلایا، بیعت نہیں مانگی. مامون الرشید آیا، ہارون الرشید آیا، بڑی عباس آئے، مگر کسی میں جرأت پیدا نہیں ہوئی ان سے بیعت کا مطالبہ کریں. یہ کردار حسین ابن علی تھا. اور اس قربانی کے لیے کیا کیا حسین نے قربان کیا. آنے والے شب اور کل کے دن بہت مصیبتوں ہے. روایت میں ہے کہ کربلا کی زمین رات شب عاشور کی ہے. فقط ایک جملہ سنیے رب کے طور پر دامن وقت میں گنجائش نہیں. شب عاشور نافع بن ہلال کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کی جانب بڑھے. کہا کچھ قدم بڑھے، میں ان کے پیچھے گیا. امام کو احساس ہوا کوئی ہے میرے پیچھے چلنے والا. کہا کون ہے میرے پیچھے چلنے والا؟ فرمایا مولا میں آپ کا خادم نافع بن ہلال ہوں. کہا نافع رات کے اس پیر حسین کو اکیلا رہنے دے. کہا نہیں مولا دشمن زمانہ ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. نافع کہتے ہیں میں نے دیکھا امام علیہ السلام کربلا کی زمین پہ جھاڑی جو خاردار جھاڑیاں انہیں اٹھا کے اکٹھے کر کے کانٹے اٹھا کے کبھی دائیں جا کے رکھتے ہیں، کبھی بائیں جا کے رکھتے ہیں. میں